صدر عارف علوی اس دن سے خاموش ہیں یا ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ویزیبل نہیں ہے جس دن سے دو اعلیٰ افسران جو ہے وہ ان سے جا کے ملے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ 4th فلور پہ جو میٹنگ ہوئی تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جو سٹاف تھا ایوان صدر کا اس کو بھی باہر نکال دیا گیا تھا جو سٹاف تھا, اور پھر 20 منٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس 20 منٹ کی میٹنگ کے بعد جو وزٹرز تھے وہ تو چلے گئے, لیکن اس کے بعد سے صدر جو عارف علوی ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آ رہے. ایک بات جو آپ نے فرمائی کہ صدر عارف علوی صاحب کا ختم ہو جائیں گے یا ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی, دیکھیے یہ جو آپ کی لائن ہے نا یہ آئین پاکستان سے متصادم ہے. صدر کو ایکسٹینشن نہیں ملتی یا صدر کی ایکسٹینشن کا کوئی لا نہیں ہے, یہ ایکسٹینشن اور لوگوں کو ملتی ہے جس کے لیے لا بھی بن گیا ہوا ہے. صدر اس وقت تک صدر ہیں جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہو جاتا, اور آئین پاکستان کا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو آرٹیکل 41 ہے اور اس کے سب سیکشنز ہیں جن میں صدر اور صدر کے انتخاب کے حوالے سے طریقہ کار طے کیا گیا ہے, اور اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے جب تک نیا صدر نہیں آتا تو اس وقت تک جو صدر ہیں جو پہلے سے موجود صدر ہیں وہ اپنا عہدہ اپنے عہدے پر قائم رہیں گے انٹل اور انلیس کہ ان کو مواخذے کے ذریعے نہیں نکال دیا جاتا, یا پھر صدر کو نکالنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں یا خدا نخواستہ ان کی رحلت ہو جائے. تو صدر جو عارف علوی ہیں وہ نہ تو استعفیٰ دے رہے ہیں, ماشاءاللہ صحت بھی ان کی اچھی ہے, ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو خیریت سے رکھے, صحت مند رکھے. لیکن ایک چیز ضرور بتائیے گا اعزاز, یہ بھی تو ایک گنجائش نکالی جا رہی تھی یا باتیں ہو رہی تھی کہ صدر اگر چاہیں تو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں یا مدت کو نہ آگے کنٹینیو کرے, اور صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ کین فل ان فار ہم. دیکھیے یہ جو بات ہے کہ صدر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں اور صادق سنجرانی جو ہیں وہ بن جائیں, تو یہ بات جو ہے کسی اعلیٰ شخصیت سے جو کہ اس سارے سسٹم میں بڑی اہم ہے, میں نے ان سے پوچھی, ایک سولین اعلیٰ شخصیت جو ایک اعلیٰ سولین عہدے پر فائز ہے, تو یہ پوچھا گیا کہ کیا صادق سنجرانی صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ صدر بن سکتے ہیں کہ صدر صاحب کو دباؤ میں لایا جائے یا صدر صاحب دباؤ میں آ کر استعفیٰ دے. تو بڑا دلچسپ جواب آیا, تو پتہ یہ چلا کہ کہا گیا کہ جو صادق سنجرانی ہے ان کی مدد کے لیے ایک کندھا ہے جبکہ عارف علوی صاحب کی مدد کے لیے 2 کندھے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں یا ہمارا یہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ عارف علوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی تمام باتیں سنتے ہیں. آپ کو یاد ہو جب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے برطرف کیا گیا تھا وزیر اعظم کی حیثیت سے, اس کے بعد صرف ایک ریزسٹنس ویزیبل, 2 ریزسٹنس آئی تھیں. ایک تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کا حلف نہیں لیا تھا, اور دوسرا چند آئینی جو قوانین ہیں جن قوانین کو قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا ان پر دستخط نہیں کیا گیا تھا. تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ جو دستخط جن ایشوز کے اوپر یا جن قوانین پر دستخط نہیں کیے گئے تھے وہ بھی اجازت لے کر نہیں کیے گئے تھے, وہ بھی بتا کر نہیں کیے گئے تھے. ایسا نہیں ہوا تھا کہ صدر صاحب نے چی گویرا بننے کا فیصلہ کر لیا ہو, کوئی انقلابی ہو گئے تھے, انقلاب کے نعرے لگاتے ہوئے ایوان صدر میں بیٹھے, ایسا نہیں ہوا, اجازت کے ساتھ کیا گیا تھا. اچھا یہ ذرا بتائیں, دوسرا ایک کندھا تو ہم سمجھ گئے وہی صادق سنجرانی والا, لیکن دوسرا کندھا کس کا ہے؟ دوسرا کندھا دیکھیں نا, دوسرا کندھا تو عدلیہ میں بھی تو بیٹھا ہی ہوا ہے نا. اچھا, تو عدلیہ میں تو جی, لیکن وہ بھی تو زیادہ دیر نہیں ہے نا, اب 1-1.5 ہفتے کی بات ہے, وہاں سے بھی بظاہر ان کی سپورٹ ختم ہو جائے گی اگر ایسا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے جن لوگوں کو آپ اور میں کوئی سمجھ لیتے ہیں یا امیج بنا لیتے ہیں ان کا کہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں یا انہوں نے انقلاب بپا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, یہ جان کے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بعض ایسی باتیں جان کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا نام لیتے رہے مزاحمت کا اور بات کرتے رہے پوچھ کر.
ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جن کے کندھے ہیں ایک کندھا تو بڑا ویزیبل ہے اور دوسرا کندھا بھی بظاہر وہ نظر کچھ آ رہا ہے تو شاید اتنا ہے نہیں جتنا ہم نے میڈیا میں